مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ متحدہ کے وفد کی ماڈل ٹاؤن میں لیگی قیادت سے ملاقات۔ انتخابی اتحاد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، گرینڈ مفاہمتی ڈائیلاگ اور معاشی پالیسی کا ایجنڈا زیر غور۔ دونوں جماعتوں کا سندھ سمیت ملکی سیاست میں ایک ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق۔ میڈیا سے گفتگو میں خواجہ سعد رفیق بولے، ابتدائی بات چیت ہو گئی، 6 ارکان کی مشترکہ کمیٹی بنے گی، آئینی اور قانونی معاملات پر مشاورت ہوگی۔ فاروق ستار بولے، ملک کو سیاسی اور معاشی بحران سمیت کئی چیلنجز درپیش ہیں، قومی اتفاق کے رائے کے لیے مل کر چلنا ہوگا۔ صرف انتخابات ہی نہیں لڑنا، جو حکومت بنے گی اس میں چیلنجز کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ مصطفیٰ کمال نے نواز شریف کو خطے کا سب سے سینئر سیاستدان قرار دیا اور کہا، انتخابی اتحاد وزارتوں کے لیے نہیں، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہوگا۔ ہم 2013 والی اپنی پوزیشن پر واپس جائیں گے۔ مسلم لیگ نون سندھ کے سیاسی محاذ پر متحرک، بڑا سیاسی الائنس بننے کا امکان۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ہو گیا اتحاد، باقی ہم خیال سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں سے بھی رابطے ہوں گے۔ مسلم لیگ فنکشنل کی قیادت سے ملاقات بھی جلد متوقع۔ نون لیگ نے تنظیمی تبدیلی کرتے ہوئے بشیر میمن کو نون لیگ سندھ کا صدر بھی بنا دیا۔ شاہ محمد شاہ مسلم لیگ نون سندھ کے نائب صدر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ نون لیگ کی 33 رکنی منشور کمیٹی بھی قائم۔ سینیٹر عرفان صدیقی منشور کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ چاروں صوبوں آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی۔ ہم نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، رہنما نون لیگ سردار ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے، سیاسی اتحاد تو ہوتے رہتے ہیں، نواز شریف نے پہلے ہی کہا تھا کہ سب کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا، ابھی کسی کے سامنے کوئی شرائط نہیں رکھ رہے۔ بلاول کے بیان پر رد عمل دیا کہ وزیر اعظم لاہور سے نہ ہونے والی خواہش پوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری گھوٹکی کے علاقے خان گڑھ پہنچ گئے۔ علی گوہر مہر سے ملاقات ہوگی، گوہر پیلس میں جلسہ عام سے خطاب بھی کریں گے۔ مراد علی شاہ، شرجیل میمن، محمد بخش مہر، سعید غنی سمیت پارٹی رہنما بھی موجود۔ جلسے کے لیے پنڈال سج گیا۔ استحکام پاکستان پارٹی سیاسی جوڑ توڑ کے لیے متحرک۔ آئی پی پی قیادت نے تحریک انصاف کے مزید رہنماؤں سے رابطے کر لیے۔ سابق ایم این اے راجہ خرم شہزاد سے پارٹی میں شمولیت کے لیے بات چیت۔ دوسری جانب مسلم لیگ کاف کے عہدیداران نے آئی پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ امریکہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا حامی۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کہتے ہیں، امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے۔ امیدوار اور سیاسی جماعت کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے۔ یقینی بنایا جائے کہ انتخابات پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہوں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ روزانہ نیا ریکارڈ قائم کرنے لگی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی تاریخی تیزی، 100 انڈیکس میں 440 پوائنٹس کا اضافہ، 54,300 سے اوپر ٹریڈنگ۔ امریکی ڈالر کی قدر میں بھی اضافہ جاری، ڈالر ₹1.71 مہنگا ہو کر $287 کا ہو گیا۔ آئی ایم ایف نے ٹیوب ویل صارفین کے لیے بجٹ سبسڈی ختم کرنے کا نیا مطالبہ کر دیا۔ مذاکرات کے دوران سولرائزیشن اسکیم کی تجویز، 90 ارب خرچ ہوں گے۔ تجاویز وفاقی کابینہ کو پیش کیے جانے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے ڈسکوز، وزارت توانائی اور نیپرا کے درمیان تعاون اور فیصلوں پر جلد عمل درآمد پر زور دیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی جاری، تورخم اور چمن بارڈر پر رش لگ گیا۔ ٹرانزٹ کیمپس سے روانگی کا سلسلہ بھی جاری۔ گزشتہ روز 9,816 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد 1,98,554 ہو گئی۔ وطن پہنچنے والے مہاجرین پریشان، طالبان اہلکاروں پر نقدی اور موبائل چھیننے کے الزامات، ماں بہنوں کی بے حرمتی کا بھی دعویٰ۔ اس سے بہتر تھا پاکستان کی جیل میں ہوتے، مہاجرین پھٹ پڑے۔
اسلام آباد سیشن کورٹ میں فواد چودھری کی پیشی، عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی سزا پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پروسیکیوٹر عدنان علی کی فواد چودھری کے مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی سزا۔ فواد چودھری کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ریفرنس کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ریمارکس دیے، سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ابہام پیدا ہو گیا، فیصلے کی وضاحت ہونے پر فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ ادھر گزشتہ رات لاہور میں پرویز الہی کے گھر پر پولیس چھاپے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ سندھ میں تقرریوں اور تبادلوں میں الیکشن کمیشن کے نام کا استعمال، سندھ ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ الیکشن کمیشن کا ٹرانسفر اور پوسٹنگ سے کوئی تعلق نہیں، وہ محض ایک ادارہ ہے جو الیکشن کی تاریخ دے کر ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے۔ عدالت کے ریمارکس، درخواست گزار کو تیاری کر کے دوبارہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت۔ ایم کیو ایم کی مفتاح اسماعیل کے بعد شاہد خاقان عباسی کو بھی ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت۔ احتساب عدالت میں رؤف صدیقی نے شاہد خاقان سے ملاقات میں دعوت دی اور کہا مڈل کلاس پارٹی ہی ملک کی ترقی کا حل ہے۔ رؤف صدیقی نے شاہد خاقان عباسی کو ملک کی صورتحال پر شعر بھی سنا ڈالے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی فضا بدستور آلودہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 385 ریکارڈ۔ دہلی کی حکومت نے 13 نومبر سے گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا۔ شہریوں کو 12 نومبر کو دیوالی میں آتش بازی سے بھی باز رہنے کی ہدایت۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبہ سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی، بشیر میمن کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا۔ شاہ محمد شاہ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مقرر کر دیے گئے۔ دونوں تقرریوں سے متعلق باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے وقاص باقر سے۔ جی وقاص، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنی وطن واپسی کے بعد سب سے بڑا تنظیمی فیصلہ کیا ہے اور مسلم لیگ نون کے دیرینہ رہنما شاہ محمد شاہ کو مسلم لیگ نون سندھ کے صدر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ 29 ستمبر کو مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ شاہ محمد شاہ کو مسلم لیگ نون کا مرکزی نائب صدر مقرر کر کے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون سندھ میں ان بڑی تنظیمی تبدیلیوں کے بعد یہ تاثر عام ہو گیا کہ مسلم لیگ نون نے باضابطہ طور پر بشیر میمن کو سندھ کا صدر مقرر کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپنی سیاسی حکمت عملی واضح کر دی ہے۔ بشیر میمن پاکستان پیپلز پارٹی کے سخت گیر مخالف کے طور پر جانے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں بشیر میمن جب بطور ڈی جی ایف آئی اے تھے تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان پر تنقید کرتی رہی ہے، ان کے اقدامات کو ان پر تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد یہ مسلم لیگ نون سندھ کی صدارت بشیر میمن کو دینے کا مطلب سندھ میں سیاسی صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان فرینڈلی فائر سے آگے بڑھ کر ہو رہی ہے اور اب بشیر میمن کو سندھ کی مسلم لیگ نون کی سندھ کی صدارت دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے وقاص باقر، شکریہ آپ کا۔